ربیع الاول منگل کے دن صرف یہ 3 کام کر لو، انشاءاللہ تعالی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے 13 ربیع الاول سے پہلے اللہ پاک مالدار بنا دیں گے۔ ایسے کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج 12 ربیع الاول منگل کے دن صرف یہ 3 کام میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا۔ انشاءاللہ آج آپ کے یہ 3 کام آپ کی زندگی میں بہاریں لائیں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کا خاص فضل ہوگا، اللہ کی خاص رحمت ہوگی، اور اللہ پاک رزق میں بے انتہا اضافہ فرمائیں گے، رزق میں برکت ڈال دیں گے۔ انتہائی آسان عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، لیکن جس شرائط کے ساتھ بتایا جائے آپ نے اسی طرح کرنا ہے، پھر اس کا نتیجہ اور رزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، آپ نے بالکل ایگزیکٹ اسی طریقے سے یہ عمل کر لینا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ سب سے پہلا کام آپ نے کون سا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف جو بھی آپ کو آسانی سے آتا ہو آپ وہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خود تبدیلی دیکھیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو جتنا زیادہ درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ نبی کے قریب ہوگا۔ درود شریف ایک ایسی فضیلت والی تسبیح ہے کہ اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے بھی پڑھتا ہے تو پھر بھی اس کا درود شریف قبول کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، آپ نے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ، اس کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ کوشش کریں آپ اسے آج کے دن کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ لا الہ الا اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ معمول بنا کر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جس دن وہ قیامت سے قبر سے اٹھایا جائے گا اس دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک جتنی بھی خلا ہے نیکیوں سے بھر جاتی ہے، اور وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو آپ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے۔ کوشش کریں آپ درود شریف اور لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ استغفر اللہ کی تسبیح ہے۔ میری تو خواہش ہے کہ آپ استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں۔ جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس تسبیح کی برکت سے رزق میں ایسی جگہ سے اضافہ فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے ہر رنج و غم سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں استغفار کرو، اللہ تمہارے جسم میں طاقت دیں گے، اللہ تمہارے اوپر بارشیں برسائیں گے، اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر کوئی شخص 100 سال زندہ رہے اور ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ایک مرتبہ ندامت کے ساتھ دل سے استغفر اللہ پڑھ لے تو اللہ کی قسم اس کے 100 سال کے ایک چٹکی میں گناہ ختم ہو جائیں گے۔ تو دوستو، ایک مرتبہ پڑھنے کی اتنی بڑی طاقت ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں، جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، وہ تو چلتا پھرتا اللہ کا ولی ہوگا۔ اور ایک گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر میں جب بھی داخل ہوں یہ 3 کام لازمی کریں۔ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں آپ سب سے پہلے سلام کریں، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، پھر فوراً ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص پریشانی میں مبتلا ہو، رزق کی تنگی ہو، یہ 3 کام کر لے۔ جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کرے، درود شریف پڑھے اور سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس کے رزق میں ایسا اضافہ فرمائیں گے کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، جتنی باتیں بتائی ہیں آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، پھر اس کا نتیجہ آپ خود کمنٹ کر کے مجھے بتائیں گے۔ بہت ہی کمال عمل آپ کو بتایا ہے۔
آج آپ یہ لازمی کر لیں اور یہ عمل خود بھی کریں، دوسرے بہن بھائیوں تک لازمی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ آمین، جزاک اللہ۔